لیکن ایک عالم دین جو تیرے دین کا محافظ بن کر تیری مسجد کے ممبر و محراب کو سنبھالتا ہے، تیرے دین اور عقیدے کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، تیرے 600 کے لیے 200 روپے بھی نکالنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے قوم کے نوجوان تم کہاں جا رہے ہو، آپ کس راہ کے مسافر بن رہے ہو؟ 6,000 8,000 10,000 تنخواہ علماء کی ہوتی ہے، کیا تیرے گھر کا گزارا ہو جاتا ہے؟ اتنے میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں تیری نماز بے سرور، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، کہتے ہیں تیرے امام کو سرور نہیں، ارے اس امام کا دل بے حضور کیوں نہیں ہوگا جس کو آپ 8,000 دے رہے ہو، خرچ ہے 16,000 دے رہے ہو، 6,000 خرچ ہے 20,000، جب وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا تو کیا سکون سے کھڑا ہوگا؟ کیا عبادت میں وہ چاشنی اور لذت محسوس ہوگی؟ یاد رکھیں آل اولاد کی فکر یہ فطری بات ہے، یاد آئے گی، اخراجات سامنے آئیں گے، اس لیے امام کو اپنی ضروریات سے، معاشی زندگی سے بے پرواہ کر دو، اتنی تنخواہ دو کہ جب وہ تمہیں نماز پڑھائے تو تمہیں لگے کہ امام کے قدموں میں سر نہیں ہے بلکہ کھانے کعبہ میں سر ہے، خطرہ کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مساجد کے ائمہ کرام، اپنے علماء کی اتنی تنخواہ دو، میں تو کہتا ہوں اس دور میں ایک وکیل سے زیادہ، ایک ڈاکٹر سے زیادہ، ایک پروفیسر سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر کسی کی سیلری ہونی چاہیے تو ایک امام کی ہونی چاہیے، امام کی ہونی چاہیے۔ اور سن لو اور تھوڑا سمجھا دوں، اتنی تنخواہ ہونی چاہیے کہ جتنی پیارے ہمارا نذرانہ ان سے کم ہونا چاہیے، شورا کے نذرانے کم ہونے چاہیے، مسلمان سب سے زیادہ جہاں انویسٹ کرنا چاہیے وہ جگہ کوئی اور نہیں، وہ جگہ تمہاری مسجد ہے، تمہارا مدرسہ ہے، وہ تمہارے امام ہے، وہ تمہارے علماء ہے۔ لیکن پیارے اس علاقے میں بہت سے جلسے ہوتے ہیں، آئے دن کوئی تو کاروبار ہی کر رہا ہے جلسہ کرا کر کے، مشاعرے کے نام پر کبھی کسی گویا کو بلا لیا، کبھی کسی گویا کو بلا لیا، تم سے چندہ لیا جاتا ہے، حساب لینے والا کوئی نہیں۔ یاد رکھو کوئی مقصد نہیں ہوتا، جلسہ کراؤ تو مقصد کے تحت کراؤ۔ آج مسلمان 3 چیزوں کی طرف توجہ دے رہا ہے، جبکہ سب سے زیادہ توجہ اپنے امام پر دینی چاہیے۔ کہاں دینی چاہیے پیارے؟ امام پر دینی چاہیے۔ مسلمان اگر خرچ کر رہا ہے تو قوالی میں کر رہا ہے، کہا قوالی میں جہاں طبلے بجائے جاتے ہیں حرام قوالی ہوتی ہے۔ ہاں ہمارے بعض بزرگوں کے یہاں قوالی جائز ہے، لیکن یہ قوالی نہیں جو آپ کرواتے ہو، یہ ڈرامے نہیں جو آپ کرواتے ہو، بزرگوں کا نام بدنام مت کرو۔ یہ قوالی کسی بزرگ کے یہاں کسی کے مذہب و مسلک میں جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے جو تم کرواتے ہو۔ قوالی میں یہ لٹاتے ہیں، اس لیے کہ ایک طرف جوان دوشیزائیں ہوتی ہے، ایک طرف نوجوان لونڈے ہوتے ہیں اور وہاں پیسے اڑائے جاتے ہیں، اور دوسرا مقام کون سا ہوتا ہے ان کا؟ جب یہ غزلیہ مشاعرے کرواتے ہیں وہاں پیسے بہاتے ہیں۔ تیسرا مقام کیا ہوتا ہے؟ جلسوں میں دیتے ہیں، لیکن جلسوں میں بھی وہ ناصح علماء پر نہیں، خطاب کرنے والوں پر نہیں، دین سمجھانے والوں پر نہیں، گویوں پر یہ پیسے لٹاتے ہیں، ان جلسوں کو نذرانہ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں جن کا کوئی دینی مقصد نہیں ہوتا، جہاں جن کے مقصد میں اصلاح کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لوگوں جلسے ایسے ہی مقاصد کے تحت کیا کرو۔ اپنے علماء کو اب آپ بتائیے، یہاں سے جا کر جائزہ لیں گے نا ایک امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ کتنی ہونی چاہیے؟ میرے خیال سے کم پر ڈے ڈیلی کے 500 روپے تو ہونے ہی چاہیے۔ کتنے ہاتھ اٹھا کر بولیے؟ 500 روپے تو ہونے ہی چاہیے۔ ایک مزدور 500 سے کم نہیں کماتا، کم سے کم کی حد میں کہہ رہا ہوں، زیرو لیول میں اتر کر کم سے کم ایک امام کی تنخواہ 15,000 ہونی چاہیے۔ اوپر آپ 15,000 کیا 50,000، 1,50,000 بھی دے دو تو کم ہے۔ ان کا احسان تم نہیں چکا سکتے، ان کا قرض تم نہیں
یہ پیغام ہے. اس لیے لوگوں اس پر عمل کرو تاکہ تمہیں اسلام سمجھ میں آئے گا. محب القادری آج آیا, حضرت علامہ غلام رسول بریلوی صاحب آ جائیں گے, مولانا قاری منظر نواز صاحب آ جائیں گے, لیکن ہر دن تمہیں دین سمجھانے والا کوئی اور نہیں ہوگا.